اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 92 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے، برکت والی ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو قرآن ہے یہ بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کو برکت والا بنایا ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق میں نازل کیا ہے جو پہلے کتابیں موجود ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ جو بھی کتاب پہلے موجود ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وہ تو 3 ہی ہیں جو پہلے موجود تھی، تورات، انجیل اور زبور۔ تو یہ ان کتابوں کی تصدیق میں اتاری گئی ہے، اور تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ کو اور ان کو جو اس کے گرد و پیش ہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پر اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی پھر ان لوگوں کو ڈراؤ جو مکے میں رہنے والے ہیں یا مکے کے ارد گرد میں رہ رہے ہیں، یعنی وہاں جو بڑا شہر تھا اس ٹائم وہ مکہ تھا، اور مکہ کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر، جن کو یقین ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، اور ایمان اس کتاب پر لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو نمازوں کی اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 93 میں، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے بہتان اللہ پر جھوٹا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہوں وہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو اور اس کے لیے انکار کر دے۔ جھوٹا بہتان تو اسی طرح ہوگا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا کہے کہ وہی آتی ہے مجھ پر جبکہ نازل کی گئی ہو اس پر کوئی وحی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یا تو وہ آدمی جو ہے وہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی اللہ تعالیٰ نازل کر ہی نہیں رہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالموں میں شمار کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یا تو جھوٹا بہتان باندھتا ہے، یا پھر اس پر وحی کوئی نازل نہیں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پر کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت کو کنٹینیو کر کے، اور جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا ہے اللہ نے، یعنی یا پھر دوسرا وہ کہے کہ بھئی جس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں اس طرح میں بھی بنا سکتا ہوں، یعنی پھر اس آیات کا انکار کر دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں نہیں ہیں تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے کہ ان باتوں میں جو وہ بات کر رہا ہے وہ اگر کہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے، جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہوں اس کو نہ مانے، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے اور وہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرا یہ کہ وہ آدمی جو ہے وہ کہے کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی ہے، یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں، تو وہ بہت ظالم ہے جو اس طرح کی بات کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کو آگے کنٹینیو کر کے بتا رہے ہیں، اور کاش تم دیکھ سکو جب ظالم لوگ موت کی سکرات میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اس وقت کاش تم دیکھ سکتے
کہ جو ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، یا جو اپنے آپ پر وحی کے نازل ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی آیات تو ہم بھی نازل کر سکتے ہیں، اگر جب اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتا ہے اور وہ سکرات میں ہوتے ہیں، یعنی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی سانس نہیں نکلی جا رہی ہوتی ہے، ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کر ان کو کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی جان پھر نکل نہیں پا رہی ہوتی ہے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے کیا بولا جاتا ہے، آج دیا جائے گا تم کو عذاب. فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ آج آپ کو بہت عذاب دیا جائے گا، آپ کی جان اس طرح آسانی سے نہیں نکالی جائے گی. جو آپ نے عقیدہ رکھا ہوا تھا نا اللہ کے بارے میں، اس کے برخلاف آپ نے کام کیا تھا، وہ جو عقیدہ تھا ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑھا کر بیان کیا ہوا تھا، تو آج آپ کو عذاب دیا جائے گا ذلت آمیز، یعنی آپ کو ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا اس کے پاداش میں جو کہتے تھے تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں. یہ ناحق باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر وحی نازل کی نہیں ہو اور وہ کہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو وہ اس طرح کی باتیں جب وہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ناحق باتیں کرتے تھے اور کرتے تھے تم اس کی آیاتوں کے مقابلے میں سرکشی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اتاری ہیں اس کے مقابلے میں سرکش بن گئے تھے، ضدی بن گئے تھے، حد درمی پہ اختیار کر گئے تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے کا وہ نام ہی نہیں لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے پہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو جب آخرت موت آئے گی، جب آخری ٹائم میں، تو ان کی یہ موت اتنی بری اللہ تعالیٰ پھر کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 94 میں، اور فرمائے گا اللہ بے شک حاضر ہو گئے ہو تم ہمارے سامنے تن تنہا، جیسے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، اور چھوڑا ہے تم جو کچھ دیا تھا ہم نے تم کو دنیا میں اپنے پیٹھ کے پیچھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ ابھی آپ تنہا میرے پاس آ گئے نا، ادھر تو آپ بڑی باتیں کر رہے تھے دنیا میں، وہ جو چیز میں نے آپ کو دی تھی دنیا کے اندر، یعنی مال دولت اولاد وغیرہ، ان سب کو آپ پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کے آ گئے نا، ابھی پہنچ گئے ہو اکیلے. اس طرح جس طرح ہم نے آپ کو اکیلے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیدا کیا تھا. پہلے جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی اکیلے ہی آتا ہے، کوئی اس کے ساتھ رشتہ دار وغیرہ نہیں آتے، کوئی دولت ساتھ لے کر نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ اسی طرح میرے پاس تنہا پہنچ گئے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی بھی جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام بنانے میں اللہ کے شریک ہیں. دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اے آدمی، ابھی جو جن کے بارے میں تم سفارشی ہونے کا اختیار سمجھتے تھے یا تمہیں وہ چھڑا لے گا، وہ سفارشی بندہ کدھر ہے؟ اس کو ساتھ نہیں لے کر آئے ہو. تو جس طرح کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت علی کو یا کسی گلی محلے کے پیر کو یا کسی غوث کتب جس کو بھی ہے، جس کو پہ آپ نے اس طرح ہاتھ ٹھوکے نام لگائے ہوئے ہیں، ان کو آپ سفارشی سمجھ رہے ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے وہ سفارشی لوگ تمہارے ہیں کدھر، ان کو تو بلا کے لے آنا بھی، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، تمہارا کام کروا لیں گے، تمہیں آزاد کروا لیں گے، تمہیں جو سزا ملنی ہوگی وہ تمہیں نکال کے دوزخ سے جنت کی طرف لے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ یا اللہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو میرا تھا،
مجھے پکار رہا ہوتا تھا، وہ سفارشی ہے کدھر؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر ہی، آیت نمبر 94 میں، کہ بے شک آج کٹ گئے تمہارے آپس کے رابطے. یعنی اس ٹائم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اور وہ جو سفارشی جن کو آپ سمجھ رہے تھے، آپس کے رابطے کٹ گئے، کیونکہ وہ دنیا میں آپ سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی تھی. جب مرو گے تو ادھر اکیلے ہی پہنچو گے، جب اکیلے پوچھو گے تو آپ کے پاس سفارشی تو ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ سفارشی تمہارے ہیں کدھر. جب آپ بتا نہیں سکو گے کہ میرے سفارشی کدھر ہیں، ادھر تو آپ کا مکرنے کے علاوہ کا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کے رابطے ابھی ان سے کٹ گئے ہیں، اب بھی آپ پکار کر دو دیکھو. اور گم ہو گئے تم سے وہ سب جن کا تمہیں گمان تھا. یہ گمان ہے، وہم و گمان ہے بندے کا. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے وہ جو جن کے لیے آپ وہم و گمان رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ میری جان چھڑا لیں گے، وہ تم سے ہٹ گئے، گم ہو گئے. ابھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے، تمہیں سمجھ بھی بات نہیں آئے گی میں جواب کیا دوں. تو لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 94 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. اور اگر مسلمان ہو تو اس قرآن کو، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو اپنے نبی پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس قرآن کو اچھی طرح سمجھیں. دیکھیں، ہم تو یہ مان رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مکے کے مشرک تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس وجہ سے تو وہ جب مان ہی نہیں رہے تھے تو چلتے بھی نہیں تھے. جو مان رہا ہے نا تو اس کو تو کم از کم چلنا چاہیے اس پہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. جبکہ اللہ کا کلام سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کہ یہ کام مشرکانہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کرے. پیغمبر کا کام تھا ڈرانا اور سمجھانا، خوشخبری دینا کہ اچھے کام کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، برے کام کرو گے تو آپ کا نقصان ہوگا. وہ انہوں نے سمجھا لیا. ابھی ہماری تصدیق کے لیے ابھی قرآن نہ ہوتا تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا اپنا وہم ہے، یہ اپنے طریقے پہ سوچ رہا ہے، جبکہ قرآن بھی اسی طرح ہی بتا رہا ہے. تو لہٰذا قرآن کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں، ذہن اور دل کو حاضر رکھ کے پڑھیں. فرقہ واریت سے نکل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ سیدھے راستے بھی لگ جائیں گے. جزاک اللہ.